آج جو دعا مانگیں گے نا قبول ہے. 3 شعبان ہے تو آپ نے اپنی حاجات طلب کر لی, ہر حاجت قبول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین ابن علی جس زمین پہ قدم رکھ دے اسے معلّہ بنا دے. پروردگار یہ تیرا عرش عرش معلّہ تھا, یہ حسین ابن علی کا کربلا کربلا معلّہ. کہ 3 دعاؤں کی ضمانت ہے. اذان گرامی اسلام میں مطہرات بہت کم ہے, 10-12 مطہرات. توجہ ہے, ایک ہوتی چیز طاہر, ایک ہوتی مطہر. مطہر کے لیے طاہر ہونا ضروری ہے, لیکن ہر طاہر کے لیے مطہر ہونا ضروری نہیں. اشارہ ہاں ہوں کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ سمجھ آئے. ہر طاہر کے لیے مطہر ہونا ضروری نہیں ہے. یہ لکڑی طاہر ہے, لازم نہیں کہ مطہر بھی ہو. یہ میرے ابا طاہر ہے, طاہر نہ ہو تو نماز نہیں پڑھا سکتا اس میں, لیکن مطہر نہیں ہے. مطہر یعنی جو دوسرے کو بھی پاک کرے, پیوریفائنگ ایجنٹ انگلش میں کہتے ہیں. خود بھی طاہر, دوسرے کو بھی طاہر کرے, تو اسے کہتے ہیں مطہر. یعنی گرامی طاہر خود پاک. اورنج جوس طاہر ہے, مطہر نہیں. اب بات پہنچ گئی. لیکن پانی طاہر بھی ہے, مطہر بھی ہے. پانی طاہر بھی ہے, مطہر بھی ہے. ارے حدیث میں المؤمن کالماء, مومن پانی کی طرح ہوتا ہے, خود بھی پاک ہوتا ہے, دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے. بات پہنچ رہی ہے. اور پھر علماء نے فقہ میں لکھا ہے پانی کی 5 اقسام ہیں. اب آپ کہیں مولانا نے فقہ درس شروع کر دیا. 5 اقسام لکھی ہیں, سارے بھائی جو پڑھاتے ہیں مدرسوں کے اندر 5 اقسام لکھی ہیں. آدھے قلیل, آدھے کر, آدھے جاری, اور کنویں کا پانی, آدھے چاہ کہہ لیجیے, اور بارش کا پانی. پانی پوری طرح سے پنجتنی ہے. ہم نے فقہ سے بھی سوال نکال لوں گا. تو جانے گرامی پانی پنجتنی ہے, 5 اقسام ہے پانی کی. تو مومن بھی 5 طرح کا ہو سکتا ہے. کچھ آب قلیل کی طرح سے ہوتے ہیں. آب قلیل کی شرط پتہ ہے, آب قلیل ہے, نجاست اگر چھو جائے تو فوراً نجس ہو جائے. کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں, بروں سے ملیں گے فوراً کوئی نہ کوئی برائی پکڑ لیں گے. اور قر کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک رنگ بو یا ذائقہ نہ بدلے تب تک نجس نہیں ہوتا. رنگ بو یا ذائقہ نہ بدلے پاک رہتا ہے, چاہے نجاست کو چھو جائے. کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں بروں میں بیٹھے کبھی برائی نہیں پکڑتے, توجہ, لیکن کچھ ان کے رنگ میں رنگے جاتے نہیں. یہ لوگ ایسا ہوتا ہی نہیں. تو آبے کور ہے خود, لیکن رنگ میں رنگا جائے گا. کچھ آبے باران کی طرح ہوتے ہیں, کچھ آبے جاری کی طرح. جاری پانی کو جتنی مرضی نجاست چھوتی رہے کبھی نجس نہیں ہوتا. جیسے سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار, مالک اشتر, حبیب ابن مظاہر, جہاں جائیں گے پاکیزگی لے کے جائیں گے, اور پاکیزگی کا نام ہے ولایت. یہ چراغ سے چراغ جلانے والے مومن ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگ ہیں, آپ نے شروع کیا, اپنے نام شروع کیا جانے کے نامی. یہ چراغ سے چراغ جلانا بہت اچھا ہوتا ہے کہ انسان جہاں جائے اہل بیت کا ذکر لے کے جائے, جہاں جائے ولایت ائمہ اہل بیت لے کے جائے, اپنے پاس نہ رکھے بلکہ دوسروں تک یہ پہنچاتا رہے. تو جانے کے نامی اب یہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اسلام میں مطہرات میں پانی ہے, طاہر بھی ہے, مطہر بھی ہے. پانی تب طاہر ہے, مطہر ہے, اس چیز کو پاک کرتا ہے جس میں خود صلاحیت ہو پاک ہونے کی. جس میں صلاحیت ہی نہ ہو تو پانی کا قصور نہیں ہے, اس میں خود ہی صلاحیت نہیں پہنچا سکتا. ایک بچہ میرا درس سن رہا تھا, اس نے گھر جا کے کہا امی جان مولانا نے فرمایا ہے کہ ہر چیز پاک ہو جاتی ہے, تو میں کتا لے آتا ہوں, اس کو پاک کر لیں گے. تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا تم نے پورا نہیں سنا ہے, صلاحیت ہونی چاہیے. کتے میں صلاحیت ہی نہیں ہے لوگ, کتے میں صلاحیت ہی نہیں ہے پاک ہونے کی. کہ نہیں ہم کیا کریں گے, سمندر میں ڈال دیں گے. تو پھر اس کو دوسری حدیث سنانی پڑے گی, الکلب انجس مما یکون اذا اغتسل, کتے کو اگر نہلا دو تو اور بھی زیادہ نجس ہو جاتا. پہلے تو خود ہی نجس صاف, دوسروں کو بھی نجس کرنے لگے گا. کیوں؟ کیونکہ گیلا ہو گیا. تو جب تک خشک رہے تب تک خود ہی نجس صاف.
گیلا ہو تو دوسروں کو بھی نجس کرے گا. اب نہ کہیے گا ارے پیغمبر کے پاس بیٹھتے تھے. خود میں صلاحیت ہونا ضروری ہے. پیغمبر میں کوئی کمی نہیں تھی. لوگ ہے یا نہیں؟ حبیب خدا سب کو پاک کر سکتے. اپنا ظرف پاک ہو, صلاحیت ہو پاک ہونے کی تو خود بخود پاک ہو جائے گا. توجہ ہو. تو مطہرات میں جلدی سے پیش کر رہا ہوں, وقت بہت تیز سے گزر رہا ہے. مجھے کون سے کبھی پہنچ رہا ہے, یقین مانیے 2:30 بجے رات پہنچوں گے لندن سے واپس. انہوں نے بغیر بتائے کہ کتنا لمبا پروگرام ہے, پورے برطانیہ کے ٹاپ انہوں نے ریسائٹرز بلائے ہوئے ہیں, کمپٹیشن ہے اور کیا کچھ, تو وہاں پہ بہت لمبا پروگرام. 2:30 بجے گھر پہنچا ہوں. یقین میں نے سارا دن مصروف رہا ہوں, پھر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. اور جس محبت سے آپ لوگ بلا لیتے ہیں میں بھی آ جاتا ہوں. مجھے مجمع کی قلت و کثرت نہیں خبر آتی ہے, میں پھر بھی وہی خون جگر سے پڑھ رہا ہوں جیسے کراچی میں پڑھتا ہوں. تو بہت محبتوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تھوڑی سی محبت سے آپ بھی سن لیجیے گا. جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے. میں چہرے پڑھ لیتا ہوں, مجھے بھی اتنا تھوڑا تجربہ ہو گیا, تو آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, اب اہل بیت علیہم السلام کیا وہ کہتے ہیں مطہرات بہت کم ہے نا, 10 ہے 12 ہے مطہرات جو خود بھی پاک ہے دوسروں کو بھی پاک کرے. پہلا پانی, دوسری ہے مٹی. پانی نہ ہو تو ہم تیمم کر سکتے ہیں. توجہ, پانی پی سکتے ہیں, مٹی کھا نہیں سکتے. مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے, بس بچے مٹی کھاتے ہیں, بڑوں کو مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. مٹی کھا نہیں سکتے. حتیٰ انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. ائمہ کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے, خاک شفا ہے. اور فرمانے لگا یہ خاک شفا کیوں, کیونکہ حسین ابن علی کی خاک ہے, یہ عام مٹی نہیں ہے. قبر سید الشہداء کی مٹی خاک شفا ہے, اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. چھٹے میں فرماتے اپنے پاس رکھو, ہمیشہ خاک شفا ساتھ رکھو. تو کہا کہ مولا کیوں, کیا فائدہ ہوگا؟ کہ یہ تم سجدہ کرتے ہو نا, سبحان ربی الاعلی و بحمد, اللہ اعلی بلند ہے, تو کہ ذکر کو جانا چاہیے عرش پہ, لیکن جاتا نہیں, وہیں رک جاتا ہے. جہاں ذکر چلنا چاہتا ہے جا ہی نہیں سکتا, وہیں رکا رہتا ہے. کہ مولا کیوں؟ کہ تمہاری نیتیں خالص نہیں ہوتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, آپ نے تو کہا سوال پڑھو. تمہاری نیتیں خالص نہیں ہوتی. انسان جس نیت سے کہے گا وہیں پہ ذکر رک جاتا ہے, کہیں عرش تک نہیں جاتا. کہ مولا پھر آپ کہتے خاک شفا کے پاس رکھو, کہ لیکن جب خاک شفا پہ پیشانی رکھ کے کہو گے نا سبحان ربی الاعلی و بحمد, تو وہ عرش اعظم تک جائے گا, 7واں آسمان کو پار کر لے گا. کہ مولا میں وہی, میری نیت وہی, ذکر وہی, جگہ وہی, تو اب یہ عرش اعظم پہ کیوں چلا جائے گا؟ کہ تو وہی, لیکن سجدگاہ خاک شفا ہے. تیری نیت نہیں لے جائے گی سید الشہداء کی وہ خاک, اسے عرش اعظم پہ لے جائے. اس خاک کا اثر یہ ہے, وہاں سجدہ کرو گے تو سجدہ رکتا نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, ہم وہی ہیں. اسے کہا جاتا ہے سب سے افضل سرزمین کربلا کی, وہ اپنے پاس رکھو, اس کے ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھو. کہ وہاں پہ مولا اچھا نماز کے لیے کام آئے گا؟ مولا نے کہا نہیں, صرف نماز کے لیے نہیں, صرف نماز کے لیے نہیں, دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی وہ خاک کام آئے گی. ہاتھ پہ رکھ کے دعا مانگنا, دعا قبول ہو جائے گی. پروردگارا یہ تیرے حسین ابن علی کی خاک ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, دعا قبول ہوگی. کمال اور کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اگر سفر میں جاؤ تو پاس رکھنا, چور تمہارے سے چوری نہیں کر سکے گا, جان کی امان رہے گی. توجہ, کہا کہ مولا کس قسم کا چور؟ کبھی تمہارا کوئی ایمان نہیں لے جا سکے گا, ایمان محفوظ رہے گا. کہ مولا اور کیا کریں, کہاں پہ رکھیں؟ کہا زمینی سفر میں, کہ نہیں سمندر میں بھی پاس رکھو. کہا سمندر کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اگر کبھی تلاطم آئے, سیلاب آئے, تو کچھ خاک اس سمندر میں ڈال دینا ہے, کہنا اے پانی تجھے حسین ابن علی کا واسطہ. یعنی کہ اگر کبھی شہادت ملے تو حسین ابن علی کی سرزمین پہ ملے, یا ان کی خاک ہاتھ میں لیے شہادت ملے, تاکہ کہہ تو سکیں حسین ابن علی ہم آپ کے ساتھ کربلا میں نہیں تھے لیکن اس راستے پہ چل رہے ہیں. آج کی رات میں جو دعا مانگیں گے نا قبول ہے. 3 شعبان کی شب ہے,
تو اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے. آئے میں حسین کا واسطہ دے رہا ہوں, ہر حاجت قبول ہے. پروردگار حسین ابن علی سے خاص محبت کرتا ہے. یہ رات بڑی عجیب غریب رات ہے. ایران میں حتیٰ ہندوستان پاکستان میں بھی رسم تھی کہ 3 شعبان کا جب جشن ہوتا ہے نا تو 2 جملے مصاحب کے پڑھے جاتے ہیں. میں نے خود ایران کے اندر بڑے بڑے مراجوں کے لازمن 2 جملے مصاحب کے ہوتے ہیں کہ امام حسین کے فضائل کے اندر بھی ان کی ولادت پہ بھی 2 جملے مصاحب کے ہوتے ہیں. میں مصاحب نہیں پڑھوں گا لیکن واسطہ کیسا دوں گا. خاص طور سے پشاور کا بھی واقعہ ہے کہ 2 جملے ایسے ہوں کہ آنکھوں میں آنسو آئے تاکہ کسی کی دعا رد نہ ہو. جب آنکھ میں آنسو ہوتا ہے نا اور حسین کا واسطہ ہوتا ہے. ایک بچے کا لاشا اٹھایا جا رہا تھا پشاور میں, تو 15-20 افراد نے باپ کو پکڑ رکھا تھا اور بار بار کہتا تھا میرا ایک ہی بیٹا تھا. تو وہ بار بار گر رہا تھا کرنے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میرا جوان بچہ میرا بیٹا مارا گیا ہے, میرا بیٹا شہید ہو گیا, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو بعد میں کسی نے پوچھا اس سے کہ اب آپ کو صبر کیسے آ گیا؟ کہ جب میں نے علی اکبر کا نوحہ سنا نا کہ کسی نے میرے بیٹے کی جنازے پہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا نوحہ پڑھا, مجھے صبر آ گیا. جب حسین ابن علی نے علی اکبر دے دیا تو مجھے بھی صبر آ گیا. اے مولا آپ کتنے عظیم ہیں کہ اپنے بیٹوں کی خود لاشیں اٹھائے. مولا آپ کی عظمتوں کو سلام ہے, مولا آپ کو واسطہ ہے. پروردگارہ تجھے حسین ابن علی کا واسطہ. حاضرین کی تمام حاجات قبول فرما. ہمارے جتنے بھی مومنین اس وقت یہ پشاور کے اندر اپنے شہداء کے لاشوں کے ساتھ ہیں, وہاں بہت اس وقت اضطراب کی حالت ہے. پروردگار ہم سب کو صبر جمیل عنایت فرما, سب کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.